حج بیت اللہ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر کی تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی اور حج جیسے سفر کے لیے چن لیا۔ اور آپ حضرات جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کا مقام انشاءاللہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اور آپ اور ہر جانے والا شخص اپنے مقام کو پہچان لے۔ جب آپ کی روانگی ہو تو اللہ کے حضور یہ دعا مانگیں: اے اللہ، تو نے مجھے یہ موقع دیا، تو ہی اپنے گھر میں مجھے بلا رہا ہے۔ اے اللہ، میری نیت صاف کر دے اور مجھے عمدہ سے عمدہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میرے حج کو آسان کر دے، اور اے اللہ، میں جن اہل و عیال کو کر جا رہا ہوں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میرے ملک کی بھی حفاظت کرنا اور ملت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما، آمین۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو حسب توفیق 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کر کے اپنے ارادے اور نیت کو پاک صاف کر لیں۔ یہی سوچیں کہ میں تو اپنے رب کا بلایا جا رہا ہوں، نہ سفر میں کسی سے جھگڑا کروں گا اور نہ کسی کو جھگڑا کرنے دوں گا، اور تقوی کو اپنا مقصد بناؤں گا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد پرہیزگاری ہے۔ پس اے خوشمندوں، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ مقامات: حج کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل مقامات سے واقفیت ضروری ہے۔ کعبہ یا بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر جس کا طواف اور حج کیا جاتا ہے۔ وہ مسجد جس میں بیت اللہ واقع ہے اسے مسجد الحرام کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے مختلف کونوں کے نام یہ ہیں: رکن یمانی جنوب مغربی کونا ہے، یمن کی سمت واقع ہے۔ رکن عراقی عراق کی سمت کا کونا ہے۔ رکن شامی شام کی سمت کا کونا ہے۔ حجر اسود سیاہ پتھر، یہ جنت کا پتھر ہے۔ جنت سے آنے کے وقت یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنوبی کونے میں گڑا ہے۔ اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔ ملتزم بیت اللہ شریف کا وہ حصہ ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے، ملتزم کہلاتا ہے۔ اس مقام پر دعائیں خاص طور سے قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دونوں ہاتھ سر کے اوپر سیدھے بچھا کر، اپنا سینہ مبارک دیوار سے ملا کر اور رخسار مبارک بھی دیوار پر رکھ کر رو رو کر دعائیں مانگی تھیں۔ یہ انتہائی متبرک مقام ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر جب بھی آپ کو موقع ملے مقام ملتزم سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر نہایت عاجزی سے دعا مانگیے۔ اگر عربی الفاظ نہ ہوں تو جو دل میں آئے مانگیے، جس زبان میں جی چاہے مانگیے، اور یہ سمجھ کر مانگیے کہ میں رب کریم کے آستانے پر پہنچ گیا ہوں۔ رب کریم خود تو اس سے بالاتر ہے کہ ہم اس کا دامن تھام سکیں۔ ہماری نارسائی پر ترس کھا کر اس نے یہ گھر ہمارے لیے بنا دیا
تاکہ اس کے دامن سے لپٹ کر اپنی آرزوئیں پیش کرنے کی جو تمنا ہمارے دل میں ہے اسے ہم اس کے گھر کی چوکھٹ سے لپٹ کر پورا کر لیں۔ مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقام ابراہیم کا 2 جگہ ذکر فرمایا ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا کرو۔ اس خانہ کعبہ میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ کعبۃ اللہ کے دروازے سے کچھ ہی فاصلے پر ایک شیشے کا خانہ رکھا ہوا ہے جس میں چاندی کے تسب سے ڈھکا ہوا ایک پتھر ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کا نقش ثابت ہے۔ آپ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ فرمائی تھی۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ متبرک مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد زائر مقام ابراہیم پر آ کر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میزاب رحمت۔ خانہ کعبہ کا پرنالہ میزاب رحمت کہلاتا ہے۔ اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ حتیم۔ پرنالے والی دیوار کے سامنے جو گول دیوار ہے اس کی اندرونی جگہ حتیم کہلاتی ہے۔ یہ حصہ خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تعمیر کعبہ کے وقت کسی وجہ سے یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی، اس لیے اس میں نماز ادا کرنا خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کی طرح ہے۔